سب سے بڑا گناہان کبیرہ میں سے جو گناہ ہے وہ گناہ شرک ہے. ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. ہر گناہگار کے لیے شفاعت ہے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے. گناہان کبیرہ، کبھی وقت ملا 20 گناہان کبیرہ جو میرے چھٹے امام نے فرمائے، کبائر، اس سے بندہ دوری کرے، صغائر سے خود بخود بچ جائے گا. سب سے بڑا گناہ مثلا گناہ شرک ہے جو روحانی بیماری ہے. بت پرستی، شراب کا پینا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کی طرف زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے. اب میں نے کہا روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان گناہوں میں نہ پڑا ہو. اگر کسی نے کبھی شرک کیا ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی بت پرستی کی ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی شراب پی وہ میرا علاج کیسا کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی جھوٹی شہادتیں اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ تو اگر جسم کے لیے تجھے ایسا ڈاکٹر چاہیے جس کی دوا میں اثر ہو، تو روح کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا جس نے کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. یہ کلی فیصلہ ہے. تو میں نے کہا ہے مسلمان، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو آگے کرم اللہ وجہہ آتا ہے. جب ہم نے تم سے پوچھا کہ یہ بتا علی رضی اللہ کیوں نہیں، علی کرم اللہ کیوں ہے، تو جواب تم نے خود دیا، کیونکہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. تو عقل کا فیصلہ ہے روح کے لیے بھی ایسا حکیم ہو جو خود بیمار نہ ہو، اور اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں. امامت کے لیے، خلافت کے لیے شرط عصمت ہے. ایسا ہادی لاؤ جس نے خود گناہ نہ کیا. اس کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کو نبوت گہوارے میں ملی. رسول کو کہا اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کرنا. کہا کیوں یہ صاحب شریعت ہے، یہ صاحب حکومت ہے، یہ صاحب دین ہے. کہا اے محمد پہلے خود کو ثابت کرو پھر مجھے ثابت کرواؤ. 40 سال تک کسی نے نبی پہ کسی گناہ کی تہمت نہیں لگائی. اب جب یہ محمد بولے گا نا کوئی خدا ہے، کسی نے نہیں بولا یہ جھوٹا ہے، علیہ باللہ.